ماؤں کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچے کو خود سے الگ کرنا۔ اس سال بھی بہت ساری ماؤں نے اپنے بچوں کو اسکول میں پہلی بار داخلہ کروایا۔ کیسا لگتا ہوگا نا جب اپنے بچے کو پہلی بار کلاس میں غیروں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے جانا پڑتا ہوگا۔ رونے کی آوازیں تو صرف بچوں کی آتی ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ روتی تو مائیں بھی ہیں، بس تھوڑا چھپ کے۔ کیا کریں، دل ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھر آتا ہے، لیکن اس کے مستقبل، تعلیم اور کامیابی کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر اس ماں کا بھی تھا جو اکیلے اپنے بچے کو صحرا میں بھیج رہی تھی۔ بھیجنا ضروری تھا، پر دل کی عجیب کیفیت تھی۔ یہ کہانی ہے آمنہ کی، جس کی پوری زندگی ایسی ہی آزمائشوں سے لڑتی گزری۔ اس کی شروعات ہوتی ہے فاطمہ بنت سعد کے آنگن سے، جہاں اس کے 2 بیٹے قصی اور زہرہ کھیلا کرتے تھے۔ بنی اسماعیل کے یہ 2 بچے آگے جا کر کائنات کے سب سے مقدس شجرہ نسب کا حصہ بننے والے تھے۔ زہرہ کی پرپوتی آمنہ اور قصی کے پرپوتے کے بیٹے عبداللہ کے گھر اس روشن چاند کا ظہور ہونے والا تھا، جس کے صدقے رب تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ عبداللہ کے خانوادے کا ذکر تو بالعموم ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ یہ موم کاسٹ ہے، اس لیے آج ہم بات کریں گے آمنہ کے گھر کی۔ آمنہ اپنے باپ وہب بن عبد المناف اور ماں برہ بنت عبد العزیٰ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ ابھی بچی ہی تھی کہ یتیم ہو گئی۔ بھائی کے انتقال کے بعد چچا وہیب انہیں اپنے گھر لے آئے۔ اکیلی آمنہ کا باپ جا چکا تھا، گھر بدل چکا تھا، اور اس اکیلے پن میں ان کا سہارا بنی چچا کی پیاری بیٹی حالہ۔ دونوں پکی سہیلیاں بن گئیں، ساتھ کھیلتی، ساتھ کھانا کھاتی اور ساتھ ہی اپنے مستقبل کے خواب بنتی۔ وہ بھی دوسری سہیلیوں کی طرح شاید یہ کہتی ہوں کہ کاش ہم ایک ہی خاندان میں بیائے جائیں تاکہ یہ ساتھ کبھی نہ چھوٹے۔ ادھر مکے میں عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک ساتھی کی تلاش تھی، اور یہی تلاش انہیں اپنے ننیحال یثرب لے آئی، جہاں ان کا سارا بچپن گزرا تھا۔ عبد المطلب نے یثرب پہنچ کر عبداللہ کے لیے اپنے چچا کی بیٹی آمنہ کا ہاتھ مانگ لیا، مگر ساتھ ہی کچھ ایسا ہوا جس نے آمنہ اور حالہ کا خواب بھی پورا کر دیا۔ عبد المطلب نے اپنے لیے حالہ کا رشتہ مانگ لیا، اور یوں یہ 2 سہیلیاں یثرب سے دلہن بن کر پوری شان سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئیں۔ آمنہ کا خواب تو پورا ہو رہا تھا، لیکن مکے کے بہت سے خاندان تھے جن کے خواب آج ٹوٹ رہے تھے۔ آخر عبداللہ کی حسب نسب اور شخصیت ہی ایسی تھی کہ ہر کوئی ان سے رشتہ جوڑنا چاہتا تھا، لیکن عبداللہ آمنہ کے ہو چکے تھے۔ شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عبداللہ نے تجارتی سفر کے لیے تیاری شروع کر دی۔ انہیں اپنی نئی نویلی دلہن سے محبت تو تھی، لیکن ساتھ ہی اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی تھا۔ گرمیوں کے اس سخت موسم میں نکلنے والے اس قافلے کی منزل تھی ملک شام۔ اسی جیسے ایک قافلے میں ان کے دادا ہاشم بھی کئی سالوں پہلے گئے تھے اور غزہ کے مقام پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے تھے۔ نئی دلہن کو جلدی واپس آنے اور پریشان نہ ہونے کی تسلی دے کر عبداللہ روانہ ہو گئے۔ قافلہ یثرب کے قریب تھا کہ عبداللہ کو سخت بیماری نے گھیر لیا، اور پھر وہ بھی اپنے دادا ہاشم کی طرح اس سفر سے کبھی واپس نہ لوٹ پائے۔ اکیلی آمنہ پھر اکیلی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں، کس سے گلہ کریں، کہاں سے اپنے زخمی دل کی دوا لائیں۔ ایسے وقت میں حالہ کے ساتھ ساتھ ان کی کنیز برکہ نے بھی ان کا خوب ساتھ نبھایا۔ وہی برکہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ماں کہا۔ نوجوان آمنہ کے لیے یہ غم بہت بڑا تھا، لیکن ایسے میں اگر کوئی ڈھارس تھی، کوئی دل کا سہارا تھا، تو وہ تھی وہ ننھی جان جو ان کی کوکھ میں پل رہی تھی۔ وہی سہارا جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے رحمت کا باعث تھا، آج آمنہ کے لیے بھی زندگی کا باعث بنا۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ پیدائش کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے ان کا سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ایک نور ان کے رحم میں موجود ہے۔ ایک دن ان کے اندر سے ایک ایسی روشنی ابھری کہ جس نے چاروں اور اجالا کر دیے، حتیٰ کہ انہیں بصرہ کا محل بھی نظر آنے لگا۔ وہ مبارک دن بھی آ گیا جب آمنہ کا لال رحم سے نکل کر ان کی گود میں آ گیا۔ ایسی پاک ولادت کہ جس کی خوشی 7 آسمانوں نے محسوس کی۔ وہ اس کا نام احمد رکھنا چاہتی تھی، پر جب دادا نے نام محمد بتایا تو ان کو اپنا تجویز کردہ نام بھول گیا۔ محمد ہمیشہ کے لیے تعریف و تحمید کے لائق۔ اس منموہنی صورت کو دیکھ دیکھ کر آمنہ اپنے دل کو ٹھنڈا کیا کرتی۔ ابھی آمنہ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ پھر جدائی کا وقت آ گیا۔ وہ وقت جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اس ننھے سے بچے کو عرب قاعدے کے مطابق صحرا میں پلنے بڑھنے کے لیے بھیجنے کا وقت۔ ذرا تصور کریں آمنہ کا دل کیسے مچلتا ہوگا۔ اس پر ہائے قسمت کہ کوئی دودھ پلانے والی بن باپ کے محمد کو لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ دل پر پتھر رکھ کے جگر گوشے کو خود سے دور تو کر رہی تھی، پر اس پر زمانے کی یہ بے اعتنائی، اف۔
آخر بنو سعد کی حلیمہ جسے لاغر جسم اور غریب ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ نہیں ملا، اور محمد جسے یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی لینا نہیں چاہتا تھا، ایک دوسرے کی قسمت میں لکھ دیے گئے، اور زندگی کے اگلے 4-5 سال محمد نے ماں سے دور صحرا میں حلیمہ اور حارث کے گھر گزارے۔ چھٹے سال جب ماں کے پاس واپس لوٹے تو آمنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اپنے جگر گوشے کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بیٹے کو اس قابل پایا کہ اسے باپ کی قبر پر لے کے جایا جا سکے تو برکہ کے ساتھ محمد کو لے کر یثرب کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے چل پڑی۔ سسرال کو چھوڑ میکے کا سفر تھا، کچھ دنوں میں لوٹ کر آنا تھا، آخر محمد کے دادا کہاں ان کے بغیر رہ سکتے تھے۔ یثرب میں قیام کیا۔ محمد کو اپنی ننیحال میں کھیلنے کا خوب موقع ملا۔ کچھ وقت گزارنے کے بعد بیٹے کو باپ کی قبر پر لے کر گئی۔ جو وہاں پہنچی تو عجیب ہی کیفیت تھی۔ اپنے محبوب کی قبر دیکھ کر دل کو ایک چوٹ سی لگی۔ وہ غم جو 6 سال پہلے محمد کے آنے کی خوشی میں کہیں دب سا گیا تھا وہ تازہ ہو گیا۔ اسی کیفیت میں مکہ کی طرف واپسی کا سفر باندھا۔ سارا رستہ بہت کٹھن تھا، دل تو جیسے بند ہی ہو چکا تھا۔ جو چند سانسیں تھیں اس سے واپس مکہ پہنچنے کی کوشش تھی۔ سارا رستہ آمنہ کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ ننھے محمد کے بھی آنسو رواں تھے۔ برکہ دونوں ماں اور بیٹے کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی جا رہی تھی، پر اب واقع مقام پر پہنچے تو آمنہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اب اور آگے نہیں جا سکوں گی برکہ، مجھے یہیں لٹا دو۔ وہ جسے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا گیا تھا، آج اس کے سر سے ماں کی چھاؤں رخصت ہو رہی تھی۔ آمنہ کا دل کٹا جا رہا تھا، پر اذن الہی کے آگے کس کی چلتی ہے۔ تنہا صحرا میں 3 مسافر، 2 عورتیں اور 1 بچہ۔ کیا منظر دیکھا ہوگا اس دن فرشتوں نے کہ جس محمد کے نام کا دورہ 7 آسمانوں پر ہوتا ہے، جس محمد کو اللہ نے اپنا محبوب چنا ہے، جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ قیامت تک جڑ چکا ہے، آج ایک معصوم، بے بس، ناتواں بچے کی صورت میں اپنی ماں سے جدا ہو رہا تھا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت کی اور آخری سانسیں بھی جسم سے کوچ کر گئیں۔ مکہ گواہ ہے کہ جب دکھوں کی ماری کنیز برکہ مٹی میں اٹے ننھے محمد کو اپنی گود میں اٹھائے شہر میں داخل ہوئیں تو بلاد الامین لرز اٹھی۔ بن باپ یثرب جانے والا آج بن ماں کے واپس مکہ لوٹ رہا تھا۔ آج حالہ بھی تنہا رہ گئی۔ کاش ان آخری لمحات میں کوئی انہیں بتا دیتا کہ اے آمنہ، غم نہ کر، تیرا اکلوتا بیٹا اکیلا نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک اس کے ساتھ ہے۔ اے آمنہ، سکون سے سو جا کہ تیرا یہ یتیم بیٹا پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اے آمنہ، تیرا شکریہ، تو نے ہمیں محمد دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔